ناجائز ہے. عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے مسئلہ ہے برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب. یعنی جب آپ سونے لگیں گے تو آپ کو اپنے گھر کو کیسے مینٹین کر کے سونا ہے، برتن وغیرہ کیسے رکھنے ہیں کیسے نہیں رکھنے ہیں، ان چیزوں کا بیان. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے، یا یہ فرمائے کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو سمیٹ لو کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں. پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے اب انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر لو کہ اس طرح جب دروازہ بند کیا جائے تو شیطان نہیں کھول سکتا. اور بسم اللہ کہہ کر مشکوں کے دہانے باندھو اور بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانک دو. ڈھانکو نہیں تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دو اور چراغوں کو بجھا دو. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشکوں کے منہ بند کر دو. مشکوں کے منہ آواز کر خاص طور سے، یعنی جو پانی ہو اس کو ڈھک دو، بالٹی میں ہو مٹکے وغیرہ میں ہو تو اس کو ڈھک دو اور دروازے بھیڑ دو اور بچوں کو سمیٹ لو شام کے وقت، کیونکہ اس وقت جن اور شیطان بکھر جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں. اور سوتے وقت چراغ بجھا دو کہ کبھی چوہا بتی گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے. مسلم کی ایک روایت میں ہے برتن چھپا دو اور مشک کا منہ باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو کہ شیطان مشک کو نہیں کھولے گا اور نہ دروازہ اور نہ برتن کھولے گا. اگر کچھ نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر ایک لکڑی آڑی کر کے رکھ دو. جیسے بالٹی وغیرہ ہے، اب اس میں ڈھکنے کا ڈھکنا نہیں ہے تو آپ بسم اللہ کہہ کر کے کوئی لکڑی اس کے اوپر رکھ دیں، اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے. جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ باندھا ہوا نہیں ہے یا پانی وغیرہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے. وبا مانے بیماری. حدیث نمبر 2 امام احمد و مسلم ابو داود نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آفتاب ڈوب جائے تو جب تک عشاء کی سیاہی جاتی نہ رہے اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر مانے بکھر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. حدیث نمبر 3 صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو، بجھا کر کے سو. حدیث نمبر 4 صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ مدینہ میں ایک مکان رات میں جل گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو بجھا دیا کرو. حدیث نمبر 5 شرح السنہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے. اور جب ہلچل بند ہو جائے تو گھر سے کم نکلو کہ اللہ تعالی رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پر منتشر کرتا ہے. بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب. آپ بیٹھیں گے کیسے، سوئیں گے کیسے، چلیں گے کیسے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کسی سے، قرآن مجید میں اس کی ترجمانی، کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ ٹیڑھا نہ کر،
یعنی منہ بنا کے بات مت کر. لڑکیوں میں یہ خاص طور سے عادتیں پائی جاتی ہیں، بڑا منہ بنا بنا کر کے بات کریں گی. تو کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ یعنی گال منہ ٹیڑھا نہ کر، اور زمین پر اتراتا نہ چل، اترا کر نہ چل. بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا. اور میانہ چال چل، درمیانہ چال چل، اور اپنی آواز پست کر. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑ کو پہنچے گا. اور پروردگار فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جاہل جب ان سے مخاطبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں، تو یہ رحمان کے نیک بندے ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے تو سلام کر کے وہاں سے نکل لیتے ہیں اور اس سے بحث نہیں کرتے ہیں. اور فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس سجی ہوتی، کوئی بندہ آتا ہے جس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ جگہ ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ جگہ دے دیں، اللہ عز و جل تم کو جگہ دے گا. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تم میں ایمان والوں اور علم والوں کو درجوں بلند کرے گا. ایمان والوں کو اور علم والوں کو، جن کے پاس علم ہے تو پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اسی لیے ہمیشہ علم دین سیکھنے میں